سن 2000 اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ پہلی جو دہائی تھی اس میں ہم نے دیکھا اس میلینیم کے آغاز میں کہ پاکستان نے آئی ٹی کے شعبے میں بڑی جلدی سے اور تیزی سے ترقی کی. خطے کے اندر ہم آگے تھے، اس تک کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ آئی ٹی انفراسٹرکچر کے حساب سے پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے حساب سے سب سے آگے. پھر ہم ملک کے اندر موبائل ٹیلی فون انٹروڈیوس کرنے والے، موبائل ٹیلی فونی انٹروڈیوس کرنے والے، موبائل ٹیلی کمیونیکیشن انٹروڈیوس کرنے والے پہلے ممالک میں سے تھے. اور ایک وقت پر ہم نے تیزی سے اپنا فٹ پرنٹ بڑھایا اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری موبائل کمپنیاں پاکستان میں کام کرنے کے لیے آئیں. پاکستان ان پہلے ممالک میں سے تھا جنہوں نے جی ایس ایم کو اڈاپٹ کیا، پھر جی پی آر ایس کو اڈاپٹ کیا، پھر 3G، پھر 4G کی طرف گئے. لیکن پھر اس کے بعد بریکیں لگ گئیں، پاکستان سست روی کا شکار ہو گیا. چاہے ٹیکنالوجی اڈاپشن ہو، چاہے ٹیکنالوجی اڈیپشن ہو، چاہے ٹیلی فونی ہو، چاہے موبائل سروسز، ٹیلی کام کے شعبے میں، بینکنگ اور فائنینس کے شعبے میں پاکستان سست روی کا شکار ہو گیا. اور وہ 10 سال جس میں پاکستان نے جمپ کر کے دنیا میں سب سے آگے چلے جانا تھا، پاکستان پیچھے چلا. سونے پہ سہاگا، ویژن کی کمی کی وجہ سے موبائل ٹیلی فون، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز پہ ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی. وہ قوم جس کو آگے ہونا چاہیے تھا اس کو پچھاڑ دیا گیا. وہ قوم جس کو موبائل اور ٹیلی فون کے اوپر آئی ٹی کے بڑے بڑے کام اور پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے تھے، وہ کچھ اور دیکھنے میں مصروف ہو گئی. دنیا کے اندر کسی اور وجہ سے مشہور ہو گئی کہ انٹرنیٹ پر یہ کیا کر رہے ہیں اور کون سا کام کر رہے ہیں. ہر کام، ہر بزنس کا ایک مثبت اور ایک منفی پہلو ہوتا ہے. اگر آپ منفی پہلو کو دیکھیں گے تو آپ کو صرف منفی دکھائی دے گا. اگر آپ مثبت پہلو کو دیکھیں گے تو آپ کہیں آگے نکل جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ 2000 بیونڈ سے آگے جو ہم ایک بڑی تیزی سے پروگریس کرتے ہوئے 2008 تک گئے، اور 2008 کے بعد بھی یہ مومنٹم روکنے کے باوجود بھی جاری رہا، اور 4-6 سال تک پاکستان دنیا اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر آگے بڑھتا رہا. لیکن پھر آخر کار اس سلو ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر، آئی ٹی ایکسپورٹ کو ہرج پہنچا. ہم نے بہت خوشیاں منائی کہ ہم 2 ارب سے 3 ارب ڈالر تک آ گئے. بھائی جان ذرا آنکھیں کھولو، خطے میں ایکسپورٹس ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز میں جا چکی ہیں. خطے کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ صرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں انڈیا اور بنگلہ دیش اور سری لنکا اور نیپال کو لے لیتے ہو اور بھوٹان کو لے لیتے ہو. یہ ممالک نہیں ہیں. دنیا میں ڈیفینیشن ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سنگاپور بھی ہے، ٹائیوان بھی ہے، جو کہ ماشاءاللہ سیمی کنڈکٹر کی دنیا کے اندر لیڈر ہے، نمبر 1. یہ جو ٹیکنالوجیز آئی ہیں، اینڈ ویڈیا جو آج دنیا کی سب سے بڑی بھائی جان کمپنی بن گیا، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. آپ ایل ای ڈی کے دور میں ٹیوب لائٹ ہو، سمجھ گئے نا آپ. اینڈ ویڈیا نے دنیا میں انقلاب لا دیا. کل مارک زکربرگ صاحب نے، معذرت تھوڑا تلفظ کی غلطی ہو گئی، فیس بک کے جو ماجد اور مالک ہیں، انہوں نے لاما ٹیکنالوجی، اے آئی ٹیکنالوجی فری کر دی، مفت کر دی. بولا لو استعمال کرو، جاؤ مزے کرو بیٹا، یہ ٹیکنالوجی تم کو دی، انجوائے یور سیلف. اب اے آئی جو کہ ہم سے سیکھ رہا، آپ منہ بچے ہو، آپ کو نہیں پتا، فری کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں. انہوں نے یہ بچہ جو چھوڑا ہے، اس کو پڑھاؤ لکھاؤ، آپ اس سے سوال پوچھ رہے ہو، اپنی ساری باتیں بتا رہے ہو، وہ سب دیکھ رہا ہے. پورا دن کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، تصویریں دیکھ رہا ہے، آپ کی باتیں سن رہا ہے، ریکارڈنگ کر رہا ہے. اس کو پتہ لگ گیا ہے آپ کا ذہن کیسے سوچتا ہے. اب تو آپ صرف سوچو ذہن میں، مینو بھائی آپ صرف سوچو اور اس بندے کی فوٹو آپ کے سامنے آئے. کسی چیز کو خریدنے کے بارے میں دھیان اپنا بٹاؤ اور فوراً وہ تصویر آپ کے سامنے، چیز ود پروڈکٹ ود پرائس. اس لیے میں نے آج دعوت دی ہے آئی ٹی ایکسپرٹ جناب سلمان راجہ صاحب کو کہ وہ شو میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. ویسے تو ان کا علم و تدریس سے بھی تعلق ہے، تھوڑا بہت روحانیت سے رکھتے ہیں، لیکن ہمارا بزنس کا پروگرام ہے، اس لیے میں ان سے آئی ٹی کے شعبے پر ہی سوال پوچھوں گا. ویلکم کرتا ہوں سلمان راجہ صاحب. تھینک یو سو مچ ناصر صاحب. سلمان راجہ صاحب، اب بات میں نے آپ کے سامنے تمہید میں ساری بتا دی، اب آپ کا جائزہ ہی لے سکتا ہوں، تو آپ بھی اس سلسلے میں اپنا جائزہ پیش کریں کہ جو باتیں میں نے کی اگر ان کی اصلاح کرنا چاہیں تو اصلاح کر دیں.
یا ان میں اضافہ کریں اور بہتری لے کر آئیں. اصلاح بالکل نہیں کروں گا. آپ نے جو تصویر کھینچی شاید میرے دل کی بھی یہی آواز ہے جی کہ پاکستان کو جہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے. جی جی اس پہ المیہ یہ ہے, میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ پچھلے 10 سال میں اگر آپ غور فرمائیں تو پاکستان ایک ٹیکنالوجی ڈمپنگ زون بن گیا ہے. میں نے اپنے کئی پروگرام میں اس چیز کی تصویر بھی کھینچی ہے. یوز گاڑیاں جاپان سے, یوز لیپ ٹاپ امریکہ سے, یوز کپڑے, یوز ٹائر, یوز جوتے, یوز جو ہے اکوپمنٹ, یوز آئی پیڈ, ہر چیز تو ہم دوسروں کی اتری ہوئی پہن رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں, اترن پہن رہے ہیں. اور جب یہ سائن نظر آنے لگے نا کہ آپ کے ملک میں یوز چیزیں اس طرح آنے لگیں تو یہ ایک بڑا ایویڈنٹ سائن ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی ڈمپنگ زون بن گئے. یعنی آپ پیچھے چل رہے ہیں دنیا سے, آپ کو کچرا دان بنا دیا دنیا نے. اچھا گاڑیوں کے معاملے میں ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں جی, نئے پلانٹ لگ رہے ہیں. وہ نئے پلانٹ نہیں لگ رہے ہیں, وہ جو آبسلیٹ پلانٹ ہو رہے ہیں وہ یہاں لا کے پھینکے جا رہے ہیں. اور سولر میں بھی میں نے سنا ہے کہ پرانی والی ٹیکنالوجی آئی, جو آبسلیٹ ٹیکنالوجی ہو چکی ہے سولر میں, دنیا میں کہاں کی کام ہو چکی ہے. اب آئیے آئی ٹی سیکٹر کے اوپر جناب, اکیڈمک رائٹنگ لگا لی ہیں, اکیڈمک رائٹنگ ہو گئی, آپ کا کانٹینٹ رائٹنگ ہو گئی, ویب ڈیولپمنٹ ہو گئی, سافٹ ویئر ڈیزائننگ ہو گئی. کرپٹو کے اندر جو ہم نے اپنا برا حال کیا ہے, دنیا میں بینکنگ سسٹم شفٹ ہونے والا ہے سوئفٹ سے ریپل کے اوپر. میں نے بھی سنا. ہم لوگ ابھی تک جو ہے کرپٹو کاؤنسل کے انوگریشن کے فیتے کاٹ رہے ہیں. وی آر سو لیٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس چال سے چلیں گے تو جو حالات ہے وہ تو ہونی ہے. آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ ہمیں پاکستان کو آئی ٹی کے ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا. جتنی ہمارے اندر اڈیپٹیبلٹی ہے اس لحاظ سے ہم اور پیچھے چلے گئے. نہیں, لیکن یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھا دیا نا, اس پہ ایک لمحہ رکتے ہیں. یعنی آپ نے کہا کہ یہ کرپٹو کرنسی وغیرہ جو ہے یہ محدود نہیں ہے خالی ڈیجیٹل دنیا تک. جو ریئل ورلڈ فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کا بھی جو سسٹم ہے وہ اب اس پہ شفٹ ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں کرپٹولوجی بہتر ہے, اس میں سپیڈ فاسٹ ہے, ریلائبل ہے, ٹھیک ہے, کاسٹ افیکٹو ہے, اور دنیا اس پہ شفٹ ہو چکی ہے. فائنینشیل سسٹم ہی ٹرانسفارم ہو چکا ہے, ایک ہمیں پتہ نہیں. یقین کریں پاکستان کے اندر ٹوٹل بات یہی ہو رہی ہے, پلاٹ خرید لیے 80, 120, 240 گز کے پلاٹ, اور ٹوٹل ڈسکشن اس پہ ہی ہو رہی ہے. یقین کریں کراچی تا لاہور جدھر بھی آپ جائیں ہر آدمی آپ کے ساتھ بروکری کر رہا ہو. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ہم کہاں. دیکھیں افسوس دنیا جس سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے نا, اگر ہم اس کے قدم سے قدم نہیں ملائیں گے تو ہم ٹھوکر کھا کے یا پیچھے رہ جائیں گے یا ٹھوکر کھا کے گر جائیں گے. اب پرابلم کیا ہے اس کی, جو ارباب اختیار ہیں جو اس آئی ٹی سیکٹر کو لیڈ کرتے ہیں, رول کرتے ہیں, گورن کرتے ہیں, پالیسی میکنگ کرتے ہیں, جب تک وہ دہی والے, دودھ والے, بکری چرانے والے سے آپ اگر آئی ٹی سیکٹر چلائیں گے تو یہی ہوگا. موچی سے آپ کپڑے سلوائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کیسے کپڑے سلیں گے. تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, یہ کامن سینس ہے. دنیا میں کہاں پہنچ چکے ہیں ہم, ابھی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں کسی بھی اس طرح کے ادارے کے اوپر. ایکسپرٹیز نہیں, ہم نے سی جی کو رکھا ہے بھائی جان, ہم نے سی جی کو ایڈوائزر بنایا ہے جو کہ ورلڈ کے سب سے بڑے ایکسچینج. نہیں لیکن میرے ذہن میں ایک خیال, معذرت صاحب, وہ یہی ایڈوائز کریں گے کہ آپ بند کر دیجیے یہ سب چیزیں. نہیں وہ یہ ایڈوائز انڈائریکٹلی, کہنے کا مطلب یہ میں طنز کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایڈوائز لے کے کیا کریں گے. اتنا تیز ہے سر, دنیا میں سب کا بند کروا دے گا, اپنا چلاتا رہے گا. بہت فنکار آدمی ہے سر. جب آپ کو یہ تمیز ہی نہ ہو, آپ ایک دن کے اندر یقین کریں سی جی کے پاس وہ نالج ہے, ایک دن کے اندر آپ کا قرضہ اتروا سکتا ہے وہ پورے ملک کا. آپ کی پوری جتنی فورن ڈیٹ ہے نا, یہ آپ سی جی سے اگر صحیح کی ایڈوائز لیں گے نا, ایک دن میں اتارے گا آپ کا قرضہ. آپ نے ابھی صرف اس کو کرپٹو کاؤنسل کے اندر ایڈوائزر رکھا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, وہ اتنا ویژنری آدمی ہے. صحیح غلط جو بھی آپ اس کے بارے میں رائے رکھے ہوئے ایک علیحدہ بات ہے. بزنس از بزنس. آپ اگر سی جی کی صحیح ایڈوائز لے لو, ایک دن. میرا اختلاف اس کی ایڈوائز سے نہیں ہے, میرا اختلاف یہ ہے کہ بھائی ایڈوائز کوئی بھی آپ کو دے اور صحیح ایڈوائز دے. آپ کی جی ڈی پی سے زیادہ والیوم مینیج کرتا ہے سر وہ بھائی. بالکل کرتا ہے. آپ کی جی ڈی پی سے زیادہ والیوم. کیا ہم اس قابل ہیں اس کی ایڈوائز پہ عمل کر سکیں؟ پوائنٹ یہ ہے. آپ گیٹ اپ نہیں ہے آپ کی. ایکچولی کیا ہے کہ ابھی کیپیسٹی بلڈنگ کا بڑا کام. اچھا ایک اور چیز آپ سے پوچھنی, سوری میں, یہ فون اتنے مہنگے مہنگے ہم لیتے ہیں, اس میں واٹس ایپ کے علاوہ بھی کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے کوئی؟ کیونکہ میں نے تو سر, میں ابھی پوری قوم کے فون اٹھا لوں, میں آپ کو سچ بتا دوں, باقی چیزیں کچھ میں ٹی وی پر بول نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے شو کی نوعیت ایسی, سب لوگ دیکھتے ہیں. باقی دن کیا کر رہا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپ اگر واٹس ایپ نہ نکلی تو میرا نام علی ناصر نہیں ہے. یہ قوم سب سے زیادہ واٹس ایپ استعمال کرتی ہے. واٹس ایپ پہ کرتی کیا ہے مجھے نہیں پتا,
بھائی دیکھیں ناصر میاں, چھری جو ہے اور وہ بری نہیں ہوتی. نہیں وہ میں نہیں بول سکتا بھائی ٹی وی. چھری چاقو برا نہیں ہوتا, اس کا استعمال برا ہوتا ہے. ہاں آپ اس سے سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, اس سے بندے کو بھی مار سکتے ہیں. تو واٹس ایپ یا موبائل کی کوئی بھی وہ اچھی بری نہیں ہے, اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں. اب یہ ہمارے بچوں کو کون بتایا کہ بھائی یہی موبائل استعمال کر کے تم 10 کتابیں پڑھ سکتے ہو, وہ جانکاری لے سکتے ہو دنیا میں کوئی. آپ کا ماحول معاشرہ ہی اسی طرح بنا ہوا ہے. آپ کسی کی تقریب میں جاتے ہیں تو آپ اس کی برائیاں ڈھونڈتے ہیں, آپ کسی کا لباس دیکھتے ہیں تو اس میں برائیاں ڈھونڈتے ہیں. جب بچوں کی یہ تربیت ہوگی تو معذرت کے ساتھ پھر وہ بڑے ہو کے ہر چیز کا منفی پہلو ہی دیکھیں گے. اور بھلے اپنے منہ سے پازیٹیو کہنے والے لوگ ہوں, آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں, میں جانتا ہوں یہ سارے لوگ بولتے ہیں سلمان راجہ صاحب آپ کا علم و تدریس سے بھی تعلق ہے, معاشرے کو بھی آپ گہرائی سے دیکھتے ہیں. جتنے لوگ پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں یقین کریں میں نے سب سے زیادہ نیگیٹو ذہن ان لوگوں کا دیکھا. بات صحیح کہہ رہے ہیں. ہر کسی کے لباس میں عیب نکالنا, ہر کسی کے کام میں عیب نکالنا, ہر کسی کی عادات میں عیب نکالنا, ہر کسی کے نظام میں عیب نکالنے والے لوگ پازیٹیوٹی کی باتیں کرتے ہیں. یقین کریں وہ قوم جو کرکٹ کی پہلی بال ہونے سے پہلے یہ کہہ دیتی ہے کہ آج ہم میچ ہار جائیں گے, وہ پازیٹیوٹی کی بات کرے اچھا نہیں لیتا. برا نہ آئی ایگری. لیکن جس دن یہ قوم دوسروں کے اندر عیب نکالنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دے ذاتی طور پہ اور اجتماعی طور پہ, ہاں اصول یہی ہے, تو وہی قومیں بنتی ہیں, وہی انسان بنتا ہے. یہ تو دستور ہے, دنیا کا اصول ہے. اب آ جائیں ہم ایک اچھا نہیں, لیکن میرے سوال کا آپ نے کلیئر نہیں دیا نا جواب. دیکھیں ہم یوز کر رہے ہیں صرف اور صرف ٹیکنالوجی میں واٹس ایپ, یعنی وی آر یوزنگ اٹ فار کمیونیکیشن, دیٹ آلسو ویری سمپل کمیونیکیشن, اینڈ موسٹ آف دس از ود آل ڈیو ریسپیکٹ, I won't say it's a waste of time, but it's a social activity. پورا دن ویڈیوز دیکھتے رہنا, میسیجز پڑھتے رہنا, جوکس پہ ہنستے رہنا, تصویریں دیکھتے رہنا, یہ برا نہ مانیے گا, it's not productive activity. Productive activity یہ ہے کہ میں رات کو آپ کو بتاؤں کہ میں نے واٹس ایپ فار بزنس یوز کیا, میں نے اتنا والیوم آف بزنس جنریٹ کیا. برا نہ مانیے گا, یہ میرے نزدیک بہتر ہے, اصولی بات ہے اور سینسیبل اپروچ ہے. اگر میں نے سوشل میڈیا یوز کیا تو رات کے ٹائم میں اپنے آپ سے سرچ کروں گا, اگر چلو میں مانیٹری نہیں کرتا تو میں انٹلیکچوئل کیپٹل یہ دیکھوں گا. دیکھیں اس کی دو تین بنیادی وجہیں ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. انسان کی جو بنیادی نرسری ہوتی ہے, تربیت اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اور اس کا اسکول جہاں وہ جاتا ہے اور جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے, یہاں سے صحیح ہو سکتا ہے. دوسرا اس کی اپنی جستجو کیا ہے, جس تربیت کے بعد وہ جو شخصیت بن کے باہر آ رہا ہے اس کی اپنی جستجو کیا ہے, وہاں سے صحیح ہو سکتا ہے. تیسرا کہ گورنمنٹ جو حکومت وقت ہے وہ ایسے اقدامات لے کے انفورس کرے کہ نوجوان نسل اور جو پاپولیشن ہے وہ اس طرف ڈائریکٹڈ ہو جائے. مثال کے طور پہ اب ٹی وی چینل چل رہے ہیں, تو کیوں یہاں پہ ہم سنگرز, اسپورٹس مین, پولیٹیشینس کو ہی صرف بلاتے ہیں؟ کیوں علم و تدریس سے تعلق رکھنے والے لوگ, ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ, شعراء اور سوشل ورک کرنے والے معذوروں. آپ کی کراچی شہر میں معذوروں کا ایک ادارہ ہے دارالسکون, کتنی دفعہ دکھایا جاتا ہے ہمارے ٹی وی پہ, کتنی دفعہ دکھایا جاتا ہے, نہیں کتنی دفعہ. میڈیا تو بیچاری ہماری کوشش کرتی رہتی ہے. اگر آپ کو سوسائٹی بنانی نا, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تو ہم نے بنا دیا جو آج کل سودے بانٹ رہے ہیں, لنگر لگا رہے ہیں. ایسے نہیں بولو آپ, ہم نے میڈیا نہیں بنا ہے. جب ٹی وی پر یہ لوگ نہیں آتے تھے, آپ مجھے بتاؤ ان کا منجن بکتا تھا کیا؟ یہی تو اختلاف ہے کہ ایک کو ہی بنا دیا, زیادہ بنا دیا. اچھا یہ جو ہمارا ہیرو بنا کے جو بھی کریں آپ, اچھا کوئی کام کر رہا ہے ہم ایکنالج کرتے ہیں. میڈیا پہ نہیں لائیں, دیکھیں میڈیا پہ نہیں لائیں, میڈیا کو نہیں. آپ ہم پر قطعاً پابندی بھی لگاتے ہیں, ہاتھ باندھ کے آپ ہمیں کہتے ہیں ہم ہندوستان کا مقابلہ کریں. قصور میڈیا کا نہیں ہے, میڈیا کو جو میڈیا کو ریگولیٹ کرتے ہیں انہیں داروں کا ہے نا. آپ یہ پالیسی بنائیں نا کہ بھائی بیلنس اپروچ کے ساتھ چلیں, وہ چیزیں بھی دکھائیں جس سے سوسائٹی بنتی ہے, جس سے کریکٹر بنتے ہیں. آئی ٹی. اچھا میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں نا بات, دیکھیں دنیا کے اندر میں نے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ دیکھی, ایس ڈی جیز کو اچیو کرنے کے لیے, سسٹینیبلٹی گولز اچیو کرنے کے لیے. آج دنیا کے اندر زیادہ دیکھے جانے والی ویڈیوز کے اندر انوائرمنٹل پروٹیکشن کی ویڈیوز ہیں ناظرین, انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کی ویڈیوز ہیں, معاشرے میں نیکوکاری کرنے کی. پاکستان کی بات نہیں ہو رہی سر, گلوبل بات ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے جنت مرزا ہے, نالشبہ انجم, لوگ زیادہ یہی کمپٹیشن ہو رہا کون سی پیاری ہے. اب جڑوائیں دونوں, لیکن یہ ہے کہ یہ ان کو نہیں پتا. ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو پتہ ہے بہنوں کے دوپٹے لے کے بچے سارے ویڈیوز بنا رہے ہیں لڑکی بن کے. تو آپ بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے, رجحان پلیز آپ لوگ اپنا ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ آپ پروفیشنل بھی ہوں, آپ مانیٹری طور پر بھی گین کریں. کوئی پاکستان کے اندر ایسا کنٹینٹ باہر جائے سوشل میڈیا پر ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے, برا نہ مانیے گا لیکن سوشل میڈیا اب ایک آئینہ بن گیا. تھوڑا سا ہم ایف ڈی آئی کے بارے میں بات کریں, لیکن انفارچونیٹ یہ کہ اوورسیز پاکستانیز ود آل ڈیو ریسپیکٹ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں, ہمارے ملک کے آئی ٹی پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہے.
اور آئی ٹی ایکسپورٹ نمبرز، میرا ایسا خیال ہے، پتہ نہیں آپ میری اصلاح کیجیے گا، آئی ٹی ایکسپورٹ نمبرز ریفلیکٹ نہیں کر رہے آئی ٹی کی حقیقی ایکسپورٹ. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جی 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 بالکل. پراپرٹی میں انویسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے ایڈورٹائز پراپرٹی کی، دکھایا کہ لینڈ بہت ہے ہمارے پاس، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آئیے 100 گز 200 100، تو اور آپ نے یہ پروجیکٹ کیا کہ ابھی ہم نے کہ یہ سیکیور آپ کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر. دوسری بات جو ایف ڈی آئی ہے جتنی بھی آئی اور گئی، وہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ لوگوں نے پاکستان کو یوز کیا، جتنی بھی آئی، یوز ان دا سینس کہ آپ نے جب ٹیکنیکل بات ہے، بہت 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 ٹیکنیکل بات. ایف ڈی آئی کے اوپر جب بھی آپ جاتے ہو، جب آپ ریٹس بڑھاتے ہو وہ پیسہ پھینکتے ہیں، انٹرسٹ چوستے ہیں اور یہ جا اور وہ جا، پھر آپ کی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، پھر آپ رو رہے ہوتے ہو. اچھا اوورسیز اس میں رول پلے کرتے ہیں لیکن اوورسیز بیوقوف نہیں ہے انہوں نے سمجھنے والوں کے لیے. تیسری بات کہ بھائی آئی ٹی سیکٹر جو آپ کہہ رہے ہیں حقیقی ریفلیکشن نہیں ہو رہی، آئی ایگری ود دیٹ کمپلیٹلی، کیونکہ ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے اس میں وہ گرے ایریا ہے، ان مارکڈ ہے، ان ریئلائزڈ ہے. یہ میں بول رہا ہوں نا آپ سے. اچھا وہ کیوں وجہ ہے؟ یہ بھی ہم جو بریک میں بات کر رہے تھے کہ ہماری ڈائریکشن سیٹ نہیں کی جا رہی. اچھا ساری بزنس غلط نہیں ہے، سب لوگ اسکیم نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ لوگ جینوین کام بھی کر رہے ہیں، غلط کام بھی ہو رہے ہیں. اب یہ تعین کرنا کہ وہ کتنی پرسنٹیج اس کی صحیح کام کر رہے ہیں، کتنا غلط، لیکن کتنے لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں تھرڈ پارٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے آفس کا بھی آپ کو نہیں پتا. نہیں پتا. اچھا پھر گورنمنٹ کیا دیتی ہے؟ رجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باہر کی کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہو، ان کو تو کام چاہیے نا، کام چاہیے اور آپ کا بینک اکاؤنٹ چاہیے. اچھا اب جو گرے ایریا والا ایریا نا وہ ان ریئلائزڈ ہے، وہ ٹرو ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں وہ گرے ایریا اگر ہے جتنا بھی ہے، لیٹ سے 50% گرے ایریا، تو 50% ہمارے پاس ایسی وہ 50% لوگ جو ہے پوٹینشیل لگتے ہیں اچھا کام کرنے کی، لیکن ان کو ڈائریکشن نہیں دی جا رہی، ایز اے ریزلٹ وہ اس گرے ایریا کی طرف جا رہے ہیں. ناؤ گورنمنٹ شوڈ اسٹیپ ان کہ آپ کو ڈائریکٹیو دے، آپ کو پوٹینشیلی اٹریکشن دے کہ آپ اس گرے سے نکل کے وائٹ ایریا کے اندر. سلمان راجہ صاحب ایک چیز کو آپ سمجھو، برا نہ ماننا بھائی، بالکل کلیئر بات کروں گا. ود دی ایڈوینٹ آف اے آئی، دیکھیں پروگرامنگ لینگویجز میں نے بھی پڑھی ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہیں. پرابلم کیا ہے کہ جو ناظرین جو لوگ آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ کمپیوٹر کی بھی ایک زبان ہے. یہ جو مشین ہوتی ہے اس کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، اور جو سافٹ ویئر جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں اس کی علیحدہ زبان ہوتی ہے. بالکل جیسے انگریزی ہے، اردو ہے، جس کو انگریزی آتی ہے اس کے ساتھ انگریزی میں بات کرنی پڑتی ہے، جس کو اردو آتی ہے اس کے ساتھ اردو میں بات ہوتی ہے. اسی طرح کمپیوٹر کی جو مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کرنے کی علیحدہ زبان ہے اور سافٹ ویئر بنانے کی علیحدہ زبان ہے. یہ بہت لاجیکل اور اسٹرکچرڈ لینگویجز ہوتی ہیں، جو دنیا میں مشہور ہیں وہ اسٹرکچرڈ ہیں. اور اسٹرکچرڈ لینگویجز کے اندر چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اس کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو آپ پھر اس میں لکھنا آسان ہو جاتا ہے. اے آئی کو بنیادی چیزیں سکھانا بہت آسان ہو گیا ہے. اب آئی ٹی پروفیشنلز سسٹم اینالسٹ تو ہو سکتے ہیں، یعنی وہ ایک خاکہ بنا کے دے سکتے ہیں، باقی کام اے آئی ان کے لیے کر سکتی ہے. برا نہ مانیے گا، یہ جو میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں. مشکل کوئی کام ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس کے لیے آج بھی آپ کو ہیومن بینگ کی ضرورت ہے. افسوس مشکل کام کرنے کے لیے افسوس تو یہ ہے اے آئی کو لے کر بھی کہ جو اس کی پوٹینشیل ہے ہم بھی وہاں پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے. میں نے جو نوجوانوں کو دیکھا، جتنی میری انٹریکشن ہوا ہے، انٹرپرینیور سے ملا میں، ینگ جو اسٹارٹ اپس کر رہے ہیں اور جو اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی اپروچ زیادہ جو ہے وہ منی میکنگ کی اور ڈسٹرکٹیو ہے. وہ اے آئی کی اس پوٹینشیل پہ اس کو استعمال نہیں کر رہے جس پہ ورلڈ وائڈ ہو رہا ہے. اچھا میں چند ایک کو ایسا یہاں جانتا ہوں پاکستانی نوجوان جنہوں نے اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی گروتھ میں وہ زبردست گروتھ لے کے آئے جو بہت پوٹینشیل ہے. مثال کے طور پہ کانٹینٹ رائٹنگ میں اے آئی انمیچڈ ہو گیا، بہت اچھا کام کر رہا ہے، بہت زبردست جا چکا ہے. پروگرامنگ، ایک کیلکولیٹر آپ کو ڈیزائن کر رہے ہیں نا، اس کا پروگرام. اچھا ایک لقمہ آپ کو دے دوں، آپ نے کنٹینٹ کریشن کی بات کی ناظرین کو تاکہ سمجھ میں آ جائے. دیکھیں میرا تعلق شعبہ صحافت سے، ایک 450 ورڈز کا آرٹیکل لکھنے میں مجھے کوئی لوگ شاید میرا مذاق اڑائیں، لیکن بڑے بڑے جو ہمارے ہاں آرٹیکل اور کالم لکھنے والے لوگ ہیں نا، ایک صفحے کا A4 صفحے کا جو آرٹیکل لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، تو تقریباً 450 ورڈز لکھنے میں مجھے لگتے تھے 2 گھنٹے سے لے کر 4 گھنٹے. یہ سوچنا بھی پڑتا ہے نا، اصلاح کرنی پڑتی ہے. اور یہی چیز آپ اے آئی سے 2 منٹ کے اندر لکھیں اور اس کی اگلے 15 منٹ میں نوک پلک صرف مرکزی خیال آپ نوک پلک سوار لیں، اس کو سوار لیں. ضرور پڑتی سوارنے کی ایسی بات نہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اے آئی ایک ایسا ہتھیار ملا ہے، ابھی آپ ساتھ یہ بھی لگائیں ابھی سوارنے کے لیے، بعد میں آپ کا ذہن پڑ گیا تو پھر وہ خود سوارے گا. پھر وہ بہت آگے اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، بہت آگے کی چیز ہے یہ. اگر دنیا جو ہے نا ایک عقل مندوں کی دنیا ہے نا، اس عقل مندوں کی دنیا میں ہم بیوقوف اور ڈم فاؤنڈیڈ قوم ہے اس وقت. جو امیج جا رہا ہے معذرت کے ساتھ، یہ امیج ہے
برا نہ مانے عوام, اس کو ایکسیپٹ کرے اپنی غلطی کو. جب ایکسیپٹ کرتے ہیں تبھی بہتر ہوتے ہیں. آپ کو اپنے اس خول سے نکلنا پڑے گا. مذہبی خول ہے, سیاسی خول ہے, اپنی گریڈ کا, انا کا, لالچ کا خول ہے ہمارے اندر, اپنی خواہشات کا خول جس کے اندر ہم گھس کے بیٹھے ہیں, اور ہم ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. دنیا کہیں اور ہے. اے آئی اب آپ کی آواز پہچان سکتی ہے. سوال بالکل, اے آئی آپ کے بولے ہوئے سوالات کا بھی جواب دے سکتی ہے, منہ سے بولے, لکھنے کی اب ضرورت نہیں. اپنا اے آئی بوٹ بنا کے آپ اس کو ایز اے ریسیپشنسٹ رکھ سکتے ہیں. کتنے بزنس اس کے ساتھ ساتھ اے آئی ناظرین فائنینس کی دنیا میں بھی ایک کمال کر چکا ہے. اے آئی اب آپ کے لیے سرمایہ کاری بھی کر سکتا ہے. بالکل, اے آئی آپ کے بہاف پہ سرمایہ کاری کرے گا, خود چیزیں بیچے گا اور خریدے گا. دنیا میں بھی آپ اس کو یہ ٹاسک دے سکتے ہیں کہ وہ مال خریدتا رہے, مال بیچتا رہے. سونا خریدے, سونا بیچے, اسٹاک خریدے, اسٹاک بیچے, کرپٹو خریدے, کرپٹو بیچے. سر جی آپ نہیں روک سکتے اس یہ کو. ہو رہا ہے اس وقت, ہو رہا ہے while we are speaking right now, فون میں موجود ہے. اس وقت دنیا میں لوگوں نے اے آئی بوٹس لگا کے کرپٹو ٹریڈنگ, فوریکس ٹریڈنگ, کموڈیٹی ٹریڈنگ, اسٹاک ٹریڈنگ کر رہے ہیں لوگ. کر رہے ہیں. اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک؟ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ عید کا چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا, یہ عید کا چاند صحیح دیکھا نہیں دیکھا. فور گاڈ سیک نکلے اس مائنڈ سیٹ سے نکلے. لیکن میں آپ کو ایک ناظرین بڑے مزے کی بات بتاؤں. اب چونکہ یہ کمپیوٹر کا نیا دور ہے, فیڈز آتے رہتے ہیں اس میں. جب میں کالج یونیورسٹی میں تھا تو کسی نے بولا بیٹا جاوا سیکھ جا. جاوا نہیں, جاوا انڈونیشیا کے ایک جزیرے کا نام بھی ہے. جاوا سیکھا تھا, آج وہ کاوا بنا رہے ہیں. ہاں وہی میں بول رہا ہوں نا. اب وہ کیا ہے, ریڈنڈنٹ ہو گیا. غلط بول رہا ہوں صحیح بول. ایسا ہی ہوا. جاوا سی پلس پلس کی ایک شکل سمجھ لیجیے آگے چل کے. لیکن جاوا کی خوبی یہ تھی کہ وہ استری, ٹیلی فون, دنیا کے ہر ایکوپمنٹ کو چلا سکتا تھا. پرانی چیزوں کے اندر ابھی بھی جاوا ہے. لیکن جاوا کے بعد کسی نے بولا پی ایچ پی سیکھ لو, قسمت بدل جائے گی. نعوذ باللہ, قسمت بدل جائے گی. لوگ یہ بولتے ہیں نا, نعوذ باللہ, اس طرح کی باتیں بولتے ہیں. پھر پی ایچ پی نکل گیا, پھر بولا نیٹ ورکنگ سیکھ جاؤ, سی سی این اے کر لو. ہم نے کہا یار سی سی این اے اچھا. اور یہ پاکستان ایک منفرد ملک ہے. حیران کن بات یہ ہاں, دنیا بھر میں پاکستانی پروفیشنلز تو بہت تیز ہیں, وہ دنیا بھر میں جا کر ان کو اچھے عہدے بھی مل گئے. لیکن ہمارا ملک ہے, یہاں پر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پروپرائٹری سافٹ ویئر کی ٹریننگ. اس نے ایم سی ایس سی کر لیا, سب سے چھوٹا بچہ دنیا کا. او بھائی, مائکروسافٹ کو پیسے مل رہے ہیں اس کو. آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ آپ نے کورس کرا لیا, وہ تو پروپرائٹری سافٹ ویئر ہے بھائی. ایچ ٹی ایم ایل کوڈنگ سیکھ کے ہم سمجھتے تھے ہم نے دنیا فتح کر لی. بہت سارے انکل تو ایسے تھے, کہتے تھے میرے بچے کو کمپیوٹر بہت اچھا آتا ہے, آن کر لیتا وہ. میں نے کہا اچھا کمال ہے انکل, آپ سے نہیں ہوتا. میرے جتنے جاننے والے تھے نا جنہوں نے اینیمیشن کے اندر کام کیا اور سیکھا پڑھا, وہ سب باہر نکل گئے. دنیا افسوس یہ وہ سب باہر نکل گئے. ایسی بات نہیں کہ پاکستانی آگے نہیں بڑھے. ٹرینڈ از دا پرابلم. دیکھو آپ ٹرینڈ کو, وجہ ہے نا, میں نے ایک ٹیلنٹ سیکھا, اب اس ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے اس جگہ, تو میں وہاں جاؤں گا. 4-6 سال آپ نے شور مچا دیا ورچوئلائزیشن ہے. پورے گلشن فیڈرل بی ایریا, دنیا جہاں, نارتھ کراچی, نارتھ نازم آباد, سب جگہ وہ ورچوئلائزیشن. اب کلاؤڈ کمپیوٹنگ آئی, ورچوئلائزیشن. مروت صاحب نے جو ڈائلوگ بولا تھا وہ ہو گیا اس کے ساتھ. غلط بول رہا ہوں سر, لیکن یہ پھر کلاؤڈ آ گیا, کلاؤڈ کے پیچھے لگ گئے. کون سمجھے گا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چیمپئن بنے بیٹھے جو گورنمنٹ رن کر رہے ہیں, ود ڈیو رسپیکٹ, میں نے کہ کسی پارٹی کے فیور اور خلاف میں نہیں ہوں. میرا سمپل ایک سوال ہے, جو ملک کو قوم کی ترقی کرے وہی کامیاب. اب نہیں, ایکسکیوز می, اب آپ نے چھیڑ دیا. آپ نے کہا نیکوکاری کے کام نہیں, گورنمنٹ کو آپ برا نہیں کہ نو میں نہیں سنوں گا. نیکوکاری کے کام کرنے والے لوگ, انہوں نے کہا ہم پاکستان کو ٹریننگ, معذرت کے ساتھ, ہم کمپیوٹر ٹریننگ دے کر پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. انہوں نے امتحانات کروا دیے. ہاں تو یہ ہے نا گورنمنٹ کے. سر تو آپ نے یہ بتایا کتنی جابز ملیں گی, آپ نے کہا لاکھوں ڈالر آئیں گے. 3 سال کے بعد وہ ختم ہو گئی ٹیکنالوجی, پھر کیا کرو گے؟ ابھی لانچ کیا نا انہوں نے, جاب کا پورٹل لانچ کیا ہے. نہیں, وہ نیکوکاری کا کام کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نئے آئیڈیاز لا رہے ہیں. ڈیٹا بیس بن رہا ہے بھائی, جابز کا کتنے لوگ بے روزگار ہیں, اس کا ڈیٹا بیس بن رہا ہے. نہیں آپ سلمان صاحب مجھے اس سوال دیکھیں, مجھے پتہ ہے آپ کس کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ دیکھیں آپ کا اپنا معاملہ ہوگا. میں اس کو ہٹ میں آپ کو جو سوال پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دیں. جو ٹیکنالوجی 3 سال میں ریڈنڈنٹ ہو جائے گی, آج اگر آپ بچے کو سکھا بھی دو گے تو بات یہ, کیا آپ نے اس کے لیے پاتھ وے بنایا ہوا پروفیشنل کیریئر؟ اس کو انگریزی تو آتی نہیں ہے, وہ بزنس کیسے پکڑے گا؟ آپ نے سکھایا اس کو؟ نہیں سکھایا. تو اب یہ ذمہ دار کون ہے؟ وہ یہ بابے وہ فری لانسر پہ جا کر کام پکڑے گا. نہیں, سوال کا آپ مجھے جواب دیں نا سر. وہ صرف فری لانسر پہ کام ڈھونڈے گا کیا؟ فری لانسر پہ ڈھونڈے گا اور غلط راستوں پہ جائے گا. پھر یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے نام, جن کے میں نام نہیں لے رہا, کہ وہ کمپنیاں نکل کے آئیں گی جن کے جو دنیا میں نام روشن کریں گی کہ پاکستان کے اندر بڑی بڑی اسکیمر کمپنیاں بنی ہیں. پھر وہ ایسی کمپنیاں کھولے گا اور پھر ینگسٹرز اس کو رول ماڈل بنائیں گے, وہ پیسہ بہت کماتا ہے. یہ ہوا ہے
دیکھیں میں آپ کو رول ماڈل بنا. نہیں یہ جو ٹریننگ والے بچے ہیں نا ان کو تو آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے مارکیٹ کر کچھ نہیں ملتا. نہیں 1000 بچہ نہیں سر میں ٹیکنیکل سوال پوچھوں گا آپ سے. آپ نے دشمن بنانے ہیں نا تو پورے بنائیں. آپ سنیں میری بات, ٹیکنیکل بات بتائیں. آپ 1000 بچے کی کلاس آپ کیسے پڑھاؤ گے؟ یار میں بھی پڑھاتا ہوں, آپ کا تعلق بھی پڑھانے سے. میں نے پڑھایا 10 سال, نہیں پڑھا سکتے. 1000 بچوں کی کلاس کیسے پڑھائی جا سکتی؟ وہ سیکھے گا کیا؟ کچھ نہیں سیکھے گا. انٹریکشن کیا ہوگی؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے ایک کلاس شروع کی, اس میں 1000 بچے کو میں نے کمپیوٹر سکھا دیا. سر ایسا ہو نہیں سکتا, برا نہ مانو. اس سے بہتر یہ بچے کو یوٹیوب ویڈیو دکھا دو, وہ سیکھ جائے گا. آپ 1000 بچوں کو نہیں پڑھا سکتے, یہ یقین کریں. میں 70 سے زیادہ کلاس میں بچے ہو جاتے ہیں, میں پریشان ہو جاتا ہوں. ان کو میں پوچھوں گا کیا؟ یعنی 3 گھنٹے کی کلاس میں اسے 2 منٹ 2.5 منٹ دوں گا, اس سے زیادہ میں نہیں دے سکوں گا. آپ بول رہے ہیں کہ 1000 بچوں کی آپ نے کلاس شروع کی ہوئی ہے, اس میں آپ ان کو ٹیکنیکل چیزیں سکھا رہے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ وہ 3 دن کے بعد سیکھ جائے گا. یہ لارا لپا پلیز نہیں, آپ ریئل بات کریں, ریئل بات کریں. ان انسٹیٹیوٹس میں جا کے دیکھیے, ان کا کورس آؤٹ لائن اٹھا کے دیکھیے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے ان بچوں کو. تو پھر میرا ہٹ کرنا صحیح ہے نا, میں اور کس کو ہٹ کروں؟ میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات, لیکن اب آپ غور سے سنیے گا. پاکستان نے کمپیوٹر پروفیشنل پروڈیوس کیے ہیں, آج بھی سلیکون ویلی میں بیٹھے ہوئے بیٹھے. لیکن کیا اتنے کیے جتنے کر سکتے تھے؟ ہم زیادہ کر سکتے تھے, لیکن دیکھیں جو ویژن تھی. کیا اس لیول پہ پوٹینشیل بھی کیے جس پہ ہم کر سکتے نہیں کیے اس لیول پہ؟ ہمارا یا آج گوگل کا سی ای او پاکستانی ہوتا, ہمارا قصور نہیں. آج ٹیسلا کا سی ای او پاکستانی ہوتا, ٹیسلا کا ڈائریکٹر پاکستانی ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر سب سے بڑی ورلڈ کلاس کمپیوٹر سائنس کا انسٹیٹیوٹ آپ نے بنایا 80s میں, آج بھی قائم ہے. ایک بند بینک کے نام سے ہے ابھی تک, لیکن نہیں اس کو اب آپ نے یونیورسٹی بنا لیا ہے. وہ 80s کے معیار پہ رکا ہوا ہے. وہ میں آئی ول ناٹ, پوائنٹ یہ ہے, پرابلم ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھو آپ گریجویٹ تو پروڈیوس کیے نا, آپ بچے آپ کے دنیا میں جا رہے ہیں. اچھا کیونکہ آپ لوگ پروگرامنگ, یاد رکھیں آپ لوگ پروگرامنگ میں اچھے ہیں, اس لیے آپ اس ورکر لیول کے اوپر ہمارا کمپیوٹر پروفیشنل بہت ہے. لیکن جو اس سے اوپر والی لیول ہے نا, کمیونیکیشن سکلز والی, وہ کمزور ہے, اس لیے وہ اوپر نہیں جا پاتا. جو آپ نے بتایا وہ سی ای او نہیں بنتا, بالکل نہیں بنتا. اس کو بننا چاہیے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, بہت سارے نام میں نے پڑھے, مجھے اچنبھا ہوا, مجھے لگا شاید یہ پاکستانی ہے. پتہ یہ لگا وہ حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتے ہیں, ہندوستان میں سلیکون ویلی کے اندر سی ای اوز ہیں, پاکستانیوں کو انہوں نے اپنے پاس جاب پہ رکھا ہوا. دیکھیں علی ناصر, لیکن وہ جو وائٹ تھا نا کمیونیکیشن کا, وہ جو وائٹ تھا تھنکنگ کا, وہ جو وائٹ تھا سسٹم انالیسس کا, وہ انہیں وہاں سکھایا گیا. ہمارے بچوں کو صرف یہاں کمپیوٹر پروگرامنگ سکھائی گئی, 1+1 سکھایا گیا, لاجک سکھایا گیا, اس کے آگے نہیں سکھایا. غلطی کی. پہلے ہم ایک بات کلیئر کر لیں, لیٹ می پٹ اٹ اسٹریٹ فار دا آڈینس. یہ اتنا سا بھی شک نہیں کہ کیا آیا پاکستانی نوجوان کے اندر پوٹینشیل ہے کہ نہیں, 100% بات ہے کہ ہے, اور ایسی ہے کہ اس میں کوئی میچ نہیں, ایکول ٹو دا ورلڈ پوٹینشیل, اس سے زیادہ. یہ بات تو اسٹیبلش مان لیا. پرابلم کہاں پہ ہے کہ اس پوٹینشیل کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میرا اہم سوال, بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تیار ہوا جو سافٹ ویئر, جو کہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے 10 سال کے بعد شاید ہمارے پاس سافٹ ویئر ایکسپورٹ کا اتنا پوٹینشیل نہ ہو, ہمیں کسی اور ٹیکنالوجی پر موو کرنا پڑے گا. لیکن میرا سوال یہ آپ سے سیدھا سادہ, بار بیٹھا ہوا ہے, کلائنٹ ایک سافٹ ویئر وینڈر ہے, اس نے ایک ماڈیول آپ سے تیار کروایا, پروفٹ زیادہ اس کو ملے گا, آپ کو تو صرف کام کرنے کے پیسے ملیں گے. منی, ہو از میکنگ مور منی, ٹیم اور یو؟ یہ سوال کا جواب ہے. ناظرین, پاکستان کے آئی ٹی پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ریئلٹی بیس اپروچ اپنانی پڑے گی. برا نہ مانیے گا, لیکن اب آئی ٹی کے شعبے کے اندر 20 سال پرانا آئی ٹی پروفیشنل بھی آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. برا نہ مانیں, پلیز برا نہ مانیں. ٹیکنالوجی اتنی ٹرانسفارم ہو چکی ہے, ورلڈ کے اندر ملٹیپل ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس ہو چکی ہیں. وہ جو 20 سال پرانا کمپیوٹر پروفیشنل تھا, اب وہ ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے. وہ ریٹرین شاید نہ ہو پائے, کیونکہ ایک شخص 45 سال یا 50 سال کی عمر میں جا کر دوبارہ سے اپنے آپ کو نئے طریقے سے تیار نہیں کر سکتا. پلیز انڈرسٹینڈ, یہ ینگسٹرز کی دنیا ہے, اس میں جو کچھ گیم ہوگا وہ یوتھ کو ہی کرنا پڑے گا. ینگسٹرز کو فریش نئی ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ کر کے لرن کرنا پڑے گا. برا نہ ماننا, پڑھانا لکھانا میرا کام ہے, کبھی کبھار اپنے عمر سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پڑھاتا لکھاتا ہوں, اور مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے جب وہ ایک خاص ایج کو کراس کر چکے ہوتے ہیں, کیونکہ 40-45 سے زیادہ عمر کا جو بندہ ہوتا ہے نا, وہ پھر میری بات سننے کے بجائے نا مجھے بات سنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ ٹیچر بن جاتا ہے, اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا. اور پرابلم یہ ویسے ہی پاکستانیوں میں مجھے جہاں آپ دیکھیں نا, یقین کریں چھوٹا سا بچہ بھی مجھے سکھا رہا ہوگا نا, میں کہوں گا بیٹا یہاں بیٹھ جا مجھے سکھا. لیکن آپ میں اتنا نہیں ہے, آپ کا ایگو آپ لوگوں کا بہت آسمان پہ چھوتا ہے, نعوذ باللہ.
آپ لوگوں کا بہت اونچا ایگو ہے, آپ کسی سے سیکھنا نہیں چاہتے ہو. میں چھوٹے بچے, مذاق کے لیے بتا رہا ہوں, چھوٹا بچہ مجھے کہتا ہے نا آپ بیٹھ جائیں, آپ کو میں سکھاؤں گا, میں بولتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا آپ سکھائیں, لیکن آپ لوگ سیکھنے کو تیار نہیں ہو. اس لیے ڈونٹ ٹاک ان ریئلسٹک. میرے جیسے آپ بن نہیں سکتے, میرے جیسا ایک ہی پیس بنا ہے اللہ تعالیٰ نے, ہر بندے کو علیحدہ بنایا ہے. آپ جیسا بھی شاید نہیں بن سکتا, میرے جیسا بھی نہیں بن سکتا. اسی لیے اپنی عادات, اپنے نظام, اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ریئلٹی چیک کریں. گیسٹ کا شکریہ. وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر میٹنگ کو جا دیجیے. اللہ حافظ.